سن لیں، کہتے ہیں اپنے حیاتی ہونے کا واقعہ سنائیں۔ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب 1939 میں فاضل ہیں، 1917 میں ان کی پیدائش ہے۔ وہ ایک بہت بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے ڈی اے خان کی۔ ایک مواتی نے ہمارے اوپر محنت کی، اور وہ محنت کرنے کے بعد چلو بڑے مولوی کو بیٹے اس کو لے جائیں، ہمیں چتروڑی کے جلسے میں لے گئے۔ 6ٹھی کلاس کا بچہ ہو جس کو ابھی عقائد کا کچھ معلوم نہ ہو، وہ تو وہاں جا کر انہی کا ہی بن جائے گا۔ میں اس کے پاس جا کے وہاں پہنچا، بیان ہوا، بیان کے بعد اس نے ہمیں پیش کیا کہ یہ جو بڑا آدمی، یہ جو مولوی صاحب ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ بچہ فلاں عالم کا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ پہلا سوال جو ہم سے ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ بتاؤ نبی قبر میں سلام سنتا ہے؟ اس وقت یقین مانے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سنتے ہیں تو ہاں کریں، نہیں سنتے تو نہ کریں۔ ساتھ والے سے پوچھا سنتے ہیں؟ اس نے کہا سنتے ہیں۔ ہم نے کہا سنتے ہیں، تو اس نے کہا اچھا سنتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ پہ تشریف لے گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنے باغ کے حائط میں بیٹھے تھے، درمیان میں ایک دروازہ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا سعد۔ اس نے حضرت جابر کی بات کی تھی، ٹھیک ہے اگرچہ حضرت سعد کا واقعہ، یہ بات میں ہم نے تحقیق کی، تو السلام علیکم کا، اور انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، ایستا ایستا سلام دیا، وعلیکم السلام۔ یہ حضور سن نہ سکیں، حضور نے پھر سلام کیا، پھر انہوں نے ایستا جواب دیا، حضور نے نہیں سنا، پھر سلام کیا، اس نے پھر ایستا جواب دیا، حضور نے جواب نہیں سنا، پھر حضور چل پڑے۔ کہتے ہیں جب حضور چلے تو حضرت سعد نے دروازہ کھولا، حضرت سعد باہر آئے اور آ کر کہنے لگے اتیتانا فدینا کا یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ضرور آئیں۔ یا رسول اللہ آپ کیوں چلے گئے؟ بھی سلام کا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، گویا بتانا چاہتے ہیں کہ حکم یہی ہے 3 مرتبہ پوچھو، اجازت نہ ملے تو بندہ چلا جائے، تو ہم چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جواب دیتا تھا، آپ نے نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا کیسے دیتے تھے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں ایستا دیتا تھا، دل میں جواب دیتا تھا۔ تو حضور پاک نے پوچھا کیوں ایسا کیوں جواب دیتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے سلام دعا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے منہ سے دعا میرے لیے بار بار نکلے، میں یہ چاہتا تھا۔ یہ صحابی کا حرص علی الدین، حرص علی الدعا ہے، یہ حدیث تھی۔ اس حدیث کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، اور یہ حدیث موجود ہے، اس کی شرح محدثین نے کی ہے۔ لیکن اب شرح چتروڑی سنو جو اس نے شرح کی۔ اس نے کہا او بیٹا یہ بتاؤ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک دیوار ایک دروازے کا درمیان میں فاصلہ ہے، نبی نہیں سنتے تو اب منو مٹی اوپر آ چکی ہے قبر پہ، یہاں سے سنتی ہے؟ یہ اس کا تھوڑا ہے سب سے پہلا جو کارگر ثابت ہوا۔ اچھا دیکھو ایک دیوار ہے درمیان میں، یہ نہیں سنتے تو وہاں تو منو مٹی آ چکی ہے، اس پہ سیسا پلائی دیوار آ چکی ہے، اس پہ مٹی ہے، اس پہ فرش ہے، اس پہ ماربلز لگ چکے ہیں، اب کیسے سنتے ہیں؟ آپ تو مسجد نبوی سے نہیں سن سکتے۔ انہوں نے کہا بیٹا جا کسی ملوانے کو لے جواب پوچھ کے لایا۔ ہم نے سب سے والد صاحب سے میں نے پوچھا تھا، والد صاحب نے مجھے اپنے انداز میں علمی طرح میں جیسے جواب سمجھایا، ہماری سمجھ میں جواب نہ آیا۔ یاد رکھیں جواب سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اس میں پانی ڈالنا ہے نا، اگر اس میں سالن پڑھو تو پہلے سالن نکالیں گے پھر پانی ڈالیں گے، تخلیہ کے بعد تحلیہ ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں تو خباثت ٹھہری تھی نا، میں نے جواب کہاں سمجھنا تھا؟ میں نے کہا نا منو مٹی کے اوپر سنتے ہیں، یہ حدیث پڑھیں۔ اب دلیل خاص کی جواب تو نہیں ہوتا نا، تو بہرحال اوپر نیچے ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے دل میں سوچا کاکے نہیں آتا پیو کو میں ٹھوکی بیٹھے۔ چلو شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت والد صاحب کے دوست ہیں، 1938 میں یہ بھی فاضل ہیں، اور یہ 1914 کی پیدائش ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے مایا ناز شاگرد ہیں۔ میں پہنچا، میرا چاچے بھتیجے والا تعلق تھا، ابو کی وجہ سے دوستی تھی، والد صاحب کی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ تو میں نے جا کر کہا یہ سوال کیا، انہوں نے کہا بیٹا ابے کو نہیں بھی پوچھا؟ میں نے کہا حضرت میں آپ سے پوچھوں، انہوں نے کہا ابے کو پوچھو ٹھیک جواب دے سی۔ تو میں نے دل میں کہا ایک کوئی نہیں آتا، بس میں گالیاں چلیں دوسرے مول سے کے پاس۔ مختلف علماء کے پاس، جس کے پاس میں گیا تو سب تو جانتے تو تھے نا کہ انہی کا بیٹا ہے، تو ہر بندہ ایک دفعہ تھوڑا پوچھنے لگ جاتا ہے یہ آیا کیوں ہے؟ جیسے کیسے تیسے مجھے کسی نے یہ کہا بیٹا تو 6ٹھی کلاس پڑھتا ہے، میں شرعی علوم یاد کی تھی، فلاں کتاب یاد کی تجھے اس کی پڑھ کے، کس نے کہا؟ میں نے اس معاملے میں سوچا کہ بات ٹھیک انہی کی ہے، یہ جواب نہیں دیتے، ان کو آتا تو جواب دیتے، کیونکہ اس نے مجھے یہ سمجھا دیا تھا کہ بس ایک ہی نقطے کا جواب لینا، یہ منو مٹی کے اوپر سلام کیسے سنتے ہیں۔ ایک وقت گزرتا گیا، مہینے کے قریب وقت گزرتا میں ہمشیرہ کے پاس گیا، ہمارے بہنوئی بھی عالم ہیں، میری ہمشیرہ بھی قرآن پاک کے ترجمے اور باقی کتابیں تک مکمل تقریباً پڑھ چکی تھی۔ میری اس بہنوئی سے گپ شپ تھی، انہوں نے باتوں مجھ سے پوچھا میں تو سنا تو اشاعتی تھی گیا، میں نے کہا جی ہاں دلیل کی بنیاد پہ۔ اب وہی دلیل تو ایک ہی تھی نا، اور کیا ہمارے پاس دلیل تھی؟ دیکھو سناؤ دلیل، تو میں نے دلیل سنا دی۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔
وہ کنویں کی مینڈک ہوتی ہے تو وہیں کا پتہ ہوتا ہے نا, باہر کا کیا پتہ ہے. میں نے کہا دنیا کا مولوی جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا اگر میں جواب دے دوں. میں نے کہا دے میں دیکھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا ایسے نہیں. بندہ بڑا عقل مند تھا جو اس کا وار کاری ہو گیا. انہوں نے کہا یوں جواب نہیں ہے, یہ بتاؤ اگر میں نے جواب دے دیا اور جواب بن پڑا تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا میں تو دوبارہ تمہارے مسلک پہ آ جاؤں گا. اس نے کہا پکی بات ہے. میں نے کہا انہوں نے غالباً پتہ نہیں لکھوایا تھا یا بہن میری کو گواہ بنوایا, درمیان میں کوئی ایسی ویسی بات تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ بتا کس مولوی کی دلیل مانے گا؟ سپاہ کا غلبہ تھا ذہن پہ. میں نے کہا حضرت جنگوی شیخ رحمہ اللہ کی مانوں گا. ہم حضرت جنگوی شیخ رحمہ اللہ کو اکثر سنتے تو مولانا نواز سے بڑا انس تھا, لگاؤ تھا, ایک انتہا کے درجے تک ان سے پیار تھا, ہے, آج انشاءاللہ رہے گا, اور میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. میں نے کہا حضرت جنگوی شیخ رحمہ اللہ کی مانوں گا. اور کمال کی بات کہ مولانا نواز کی زبان سے ہی ایسا جواب ذکر ہوا. انہوں نے ٹیپ منگوایا, کیسٹ لگوائی, آڈیو ٹیپ نا, اس میں انہوں نے پلے کیا تو حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ شیعت پہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی صحابہ میں ہیں, تم صحابہ کو غلط کہتے ہو. اوے بلال رضی اللہ عنہ بھی غلط ہوئے, اور بلال تو وہ ہے جو چلتا مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے, اور حضور نے اس کے جوتوں کی آہٹ عرش مولا پہ سنی ہے. تو مجھے کہنے لگے دیکھ نبی کی سمات کی تیزی دیکھ, سرعت سمات دیکھ کہ یہاں چلتے ہیں سما وہاں ہو رہا ہے, تو مٹی کی بات کرتے ہے. بس یہ میرے ذہن پہ تھوڑا لگا. میں نے کہا یار کیا بات ہے. اگرچہ اس کے متعدد اجوبہ اور بھی دیے جا سکتے تھے, علمی باسس پہ تھی, لیکن میرا بچپنا تھا. میں نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اس سے میں واپس پلٹا, پھر مولوی سعید کے پاس. جب دوسرے جلسے میں پہنچے, ہاں بھائی بتا, کسی نے جواب دیا, بھائی یہ ایک جواب سامنے ہے. اللہ اکبر. وہ شخص اس وقت سمم بکمن عمین کا مصداق تھا, اس کی زبان ہل نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا یہ تو معجزہ ہے, اور اچانک میرے منہ سے نکلا کہ کیا معجزہ کفر ہوتا ہے, یہ نہیں مانے. اب اس کا کیا جواب دے گا نا, اوپر نیچے ایسے تیسے, جیسے ہم وہاں سے اس کی جگہ پہ ہر چیز تف کر کے ہم واپس آ گئے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے, آپ نے غلط کہا.